یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، میرے غلاموں میرے صحابہ تم جاننا چاہتے ہو کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی تمہارے باپ اور میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور 12 آیتیں دیگر صحابہ نے جب یہ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے دو باپ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کریم آقا علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَذْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، کون سے دن؟ قیامت کے دن، وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ قربانی کے قیامت کے دن یہ قربانی کے جو جانور ہیں اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے بالوں سمیت آئیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندے کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جس جانور کی آپ خوش دلی کے ساتھ فقط خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہو، یہ قیامت کے دن آئیں گے اور تمہاری سواری کے کام آئیں گے، تمہیں اپنے اوپر سوار کر کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، قربانی کا وقت آیا، قربانی کا دن آیا، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے پاس کھڑے ہونے سے کیا ملے گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی ادا کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، جانور کے گردن پر چھری چل رہی ہوتی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا باوقت ذبیحہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جانور کے گلے سے ذبح کرنے کے وقت جو خون نکلتا ہے ابھی اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فضیلت ہے قربانی کرنے والے کی۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی عام عمل نہیں ہے، یہ میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے یوم النحر کہ قربانی کا دن، عید الضحیٰ کا دن، اور پہلے دن کی تو بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت کے اندر آتا ہے نماز کا بڑا ثواب ہے، نفلی روزوں کا بڑا ثواب ہے، خانہ کعبہ کا حج اس کا بڑا ثواب ہے، جو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھے عمل کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، مگر یاد رکھو یہ قربانی کے دنوں میں سے یوم النحر، یہ جو قربانی کے ذبح کرنے والے دن ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسند ہے وہ جانور کو ذبح کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جانور کو ذبح کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو سامعین محترم، جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں نا، جتنے بال ہوتے ہیں
ہر ایک بال کے بدلے نیکی عطا کی جاتی ہے، ہر ایک بال کے بدلے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ ہر بال کے بدلے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دمبا ہے اون ہے اس کے بدلے بھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اون کے بدلے بھی۔ بکری کی بنسبت جو دمبا ہوتا ہے، چھترا ہوتا ہے، اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنے بال زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا فقط نیکی عطا نہیں کرتا، جتنیاں نیکیاں ہوتی ہیں اتنے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں میرا رب اتنے درجے بلند عطا فرما دیتا ہے۔ تو قربانی کو عام نہ سمجھا جائے، قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدا طیبا کثیرا۔ تو فقط قربانی کرنا کمال نہیں، فقط قربانی کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کس بات میں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ پہلے ذکر کس بات کا ہے؟ نماز کا ہے۔ کس بات کا ہے؟ اب ایک شخص کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں آج تک پڑھی کوئی نہیں، اور قربانی پر قربانی ہر سال بڑے سے بڑا جانور لے کر ذبح کرے اور نماز کا انکار کرتا رہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ وہ فرض کو چھوڑ کر واجبات پر عمل کرتا ہے اور سرے سے فرض کا انکار کرتا ہے، تو یاد رکھے ایسا شخص جو نماز کا انکار کرتا ہو اور قربانی کے جانور دنیا دکھلاوے کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہو ہر سال، چاہے وہ اونٹوں کی قربانی کر رہا ہو، تو صاحب قربانی کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ قربانی کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، کیا ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو قربانی کرنا کمال نہیں ہے، قربانی کی مقبولیت کی فکر کرنا کمال ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک قول مبارک کیا فرماتے ہیں؟ عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اور آج کا میرا موضوع سخن بھی یہی ہے، قربانی کرنا کمال نہیں، قربانی کر کے اس کی قبولیت کی فکر کرنا کمال ہے۔ ایک بندہ اچھا عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، مگر ان اعمال کی قبولیت کی فکر ہی نہیں، تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسا شخص عمل کرنے والا اور اس کو اعمال کی فکر نہیں ہے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، تو ایسا شخص کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ عمل کیا ہے، نماز پڑھی ہے، تو دل کے اندر یہ ایمان اس عقیدے تک ہونا چاہیے کہ ہم نے رب کی نماز پڑھی ہے، میری پڑھی ہوئی نماز رب کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی۔ میں نے روزہ رکھا ہے فقط اس کی رضا کے لیے رکھا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہے، اور یہ کہے مالک و مولا فقط میرے روزے کی خبر تجھے ہے، کائنات کے اندر اور کسی کو میرے روزے کی خبر نہیں ہے، اور میں نے فقط یوم عرفہ کا روزہ تیری رضا کے لیے رکھا ہے، اس میں دنیا دکھلاوا نہیں ہے، فقط تیری رضا ہے، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ کوئی اچھا عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر نہ کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل اس کا قبول ہوتا ہے جو عمل کر کے عمل کی فکر کرے۔ جب بندہ عمل کر کے اس کی فکر، اس کی قبولیت کو چاہتا ہے تو محمد کا رب اس کا کیا ہوا عمل اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک عمل، ذرہ بھر بھی عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ چکا ہے، سارا عمل نہیں، سارے کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، کتنا؟ ایک ذرہ بھر عمل، کتنا؟ ذرہ بھر بھی ایک عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبید جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کاش
کہ میرا ایک ذرہ بھر بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ جائے، الدنیا وما فیہا، فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے، اور پھر فرمایا جو کچھ آسمان اور زمینوں کے اندر ہے، مجھے ایک پلڑے میں رکھ کر دے دیا جائے، میں اس کو پسند نہیں کروں گا، میں وہ عمل جو میرا ذرہ بھر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، میں اس عمل کو پسند کروں گا۔ تو سامعین محترم، قربانی کرنا بہت اچھا عمل ہے، مگر اس عمل کی ہمیں فکر ہونا ضروری ہے، ہمیں فکر نہیں، واقعی قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک نیکی بھی مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، تو بندے کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، بندے کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک ذرہ بھر بھی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا نا، اس نفس و نفسی عالم کے اندر ایک بندے کا حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس کے دامن کے اندر گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہوں کی لسٹ بھری ہوئی ہوگی، 99 رجسٹر ہوں گے، فقط ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی جنت میں جانے کے لیے۔ کتنی؟ سب بولو کتنی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے جا، میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، آج کے اس دن کا مالک میں ہوں، آج کے اس دن کا فیصلہ کرنے والا میں ہوں، کوئی اور میری ذات وہ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کوئی باقی ذات ہے تو وہ کس کی ہے؟ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دن کا مالک وہ ہے، اس دن کے فیصلے اس کے دستے قدرت کے اندر ہوں گے، اور جنت کے اندر وہ ہی جائے گا جس کو میرا رب جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک شخص کا نامہ اعمال تولا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کتنی ہے؟ ایک نیکی کی۔ اب کہاں سے ملے گی، کہاں سے تلاش کرے؟ اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے دور بھاگے گی، بڑے بڑے رشتہ دار جو کہتے تھے نا میرا تیرے بغیر جی نہیں لگتا، کاش کہ تیری جگہ میں مر گیا ہوتا، محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک نیکی کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے، مگر قیامت کے دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، ان سے زیادہ کوئی عزیز رشتہ ہے؟ کوئی بھی؟ بھائی بھائی سے زیادہ کوئی عزیز رشتہ ہے؟ باپ بیٹے ماں بیٹی کا اس سے بھی زیادہ کوئی عزیز رشتہ ہے؟ یہ خونی رشتے ہیں، یہ دور بھاگیں گے، کس لیے؟ آئے نفس و نفسی کا عالم ہے، کہیں کوئی ایک نیکی کا سوال نہ کر دے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، ایھا الناس، یہ جہان عملوں کا جہان ہے، اور وہ جہان جزا اور سزا کا جہان ہوگا۔ اس جہان کے اندر رہ کر جس نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کمائی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اب مصطفیٰ کا فرمان سنیں۔ کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جس نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کی ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، قیامت کے دن میں محمد کا رب اس کی ذرہ بھر نیکی کو ضائع نہیں کروں گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، پاپ کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی، وہ نیکی اس کے کام آئے گی، جس نے ذرہ بھر بھی کوئی برائی کی تو اس دن کو اس کو سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ تو آج وقت ہے نیکیاں کمانے کا۔ میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا، قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صاحب استطاعت حضرات، مال ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، نصاب ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ برابر دیگر آقا فرماتے ہیں، جو طاقت رکھتا ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، اور اس کے پاس قربانی کی استطاعت بھی ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب، عیدگاہ کے قریب۔ وجہ کیا؟ عیدگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟
صاحب بولے کیا کرنے آئے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی صاحب نماز ہی فقط عبادت نہیں، قرآن کہتا ہے جہاں نماز عبادت ہے وہاں اللہ کے راستے میں کبھی زکات کسی صورت کے اندر، کبھی صدقہ خیرات کسی صورت کے اندر، جہاں نماز عبادت ہے وہاں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی کرنا کمال نہیں، قربانی کی قبولیت کی فکر کرنا کمال ہے۔ قربانی کے جانور کا خون بہا دینا کمال نہیں، قربانی کے جانور کا خون بہانے کے بعد قبولیت کی فکر کرنا کمال ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، جن کی ساری کوشش، جنہوں نے اپنا مال دولت اپنی جوانی سب کچھ دنیا بنانے کے لیے نکال دی۔ اللہ کیا فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ ہے وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی۔ وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ زکاتی بھی تھے، وہ صدقہ خیرات کرنے والے بھی تھے، سارے اچھے اعمال تھے، مگر اعمال تو تھے، اعمال کرنے کے بعد قبولیت کی فکر ہے، ہائے ہائے ہمیں ان اعمال کی قبولیت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں، جنتیوں والے ہوتے ہیں، مگر وہ پکے جہنمی ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال تو بظاہر جنتیوں والے ہوتے ہیں، مگر وہ جنت کے قریب بھی نہ جا سکیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہ سو سکیں گے، اور جنتی کا مقام یہ ہے 500 سال کی مسافت دور ہو وہ جنت کی خوشبو سونگے گا، اور دوزخی کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اعمال تو تھے مگر اعمال کی قبولیت کی فکر نہ تھی، اعمال تو جنتیوں والے تھے مگر ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا وہ جو ان کو جنت کے اندر لے جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ نماز پڑھتے تھے، لوگوں کا دکھلاوا تھا، لوگ دیکھیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، لمبے قیام کرنے والے، لمبے رکوع کرنے والے، لمبے لمبے سجود کرنے والے، لوگ دیکھیں کہ ہم تو بہت بڑے روزے دار ہیں، لوگ کہیں ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، اور لوگوں کو کہے لوگوں تم تو سوئے ہوتے ہو، میں تو فجر کے وقت بھی مسجد میں ہوتا ہوں، نماز تہجد کے وقت بھی مسجد میں ہوتا ہوں۔ اعمال تو اچھے تھے مگر اعمال کی فکر، قبولیت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن کہے گا مالک و مولا میں تو نمازی بھی تھا، اللہ فرمائے گا تم میرے لیے نمازی نہیں بنا، دنیا دکھلاوے کے لیے نمازی بنا۔ 5 منٹ رہ گئے، جلدی کر۔ اللہ فرمائے گا تو روزہ رکھتا تھا مگر میرے لیے نہیں، تو نے حج کیا مگر میرے لیے نہیں، تو نے زکات دی مگر میرے لیے نہیں، تو نے اچھے اعمال کیے مگر میرے لیے نہیں، مالک کا مولا تیرے لیے کیے تھے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے تیرے یہ اعمال نہیں تھے، دنیا دکھلاوے کے لیے تھے، شہرت کے لیے تھے، دنیا میں عزت پانے کے لیے تھے، مال اکٹھا کرنے کے لیے تھے، میں نے تجھے دنیا میں عزت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اب جنت سے تیرا کوئی حق محروم کر دیا جائے گا۔ اور وہ سوال کرے گا مالک کا مولا میں کیوں محروم ہوا؟ اللہ فرمائے گا اعمال تو اچھے تھے مگر قبولیت کی فکر نہیں تھی، تو کہتا تھا بندوں کے سامنے اوہ دل ہویا تو قبول کر لے گا، نہ دل ہویا اس سے نہ کرے۔ صحابہ کا کیا معمول تھا؟ صحابہ کا معمول تو یہ تھا اگر کسی صحابی نے ایک سجدہ کیا نا تو اسی جگہ بیٹھ گیا، جبین نیاز پھر سجدے میں رکھ دی، اور دعاؤں کی قبولیت جب تک ان کو میسر نہیں آ جاتی تھی اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے۔ جب انہیں کامل یقین ہو جاتا تھا ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا پھر وہ سجدے سے سر اٹھتے۔